نازیہ نے اپنے خوبصورت سراپے کو آئینے کے روبرو کیا اور وہ دوبارہ چیخ پڑی۔ آئینے میں وہ نہیں تھی بلکہ اس کی جگہ کوئی اور تھا، چہرہ اسی کی جیسا مگر نہایت مقربہ، ہیبت ناک، آنکھیں بڑی بڑی، خون اگلتی آنکھیں۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے؟ میں ایسے کیسے ہو گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کہانی کا ٹاپک ہے آئینے کا راز۔ احمد صبح بیدار ہوا تو گھڑی اپنی جگہ 7 بجا رہی تھی اور اپنے چنگھاڑتے الارم سے اٹھنے کی نوید دے رہی تھی، مگر بغیر تکلیف کے کسی چیز میں تاثر کہاں۔ چنانچہ الارم کے ٹرن نے آخر احمد کی کروٹوں کا سلسلہ توڑ دیا اور نیند کی دیوی آہستہ آہستہ آنکھوں سے اوجھل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنا لباس پر نظر ڈالی، ایک پرانی پتلون اور کوٹ۔ کیا وہ اسی میں رات بھر سو رہا تھا؟ کل رات شاید اس نے اپنے لباس پر کوئی توجہ نہیں دی تھی، مگر لباس سے شخصیت ظاہر ضرور ہوتی ہے۔ اگر کسی پر رعب ڈالنا ہے تو کچھ تو لباس میں بھی ہونا چاہیے۔ 6 گز کا کپڑا ایک 5 فٹ کے انسان کو چھپانے کی کوشش ضرور کرتا ہے یا انسان کی کوشش میں مدد کرتا ہے۔ وہ ایک خوش شکل نوجوان تھا اور اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں بہت سے خواب دیکھے تھے۔ سوتے میں جو خواب دیکھے جاتے تھے ان کا تو اکثر انسان کوئی مطلب نہیں نکال پاتا، مگر دن میں دیکھے گئے سپنوں کا وہ کوئی نہ کوئی مطلب ضرور نکال ہی لیتا ہے۔ وہ ملازمت کے باوجود اپنے حالات سے مطمئن نہیں تھا۔ اطمینان زندگی میں کہاں ہے، مگر دل پھر بھی سکون چاہتا ہے، عیش چاہتا ہے، آرام چاہتا ہے، اور یہی خواہشات صرف اپنے آپ سے منسوب نہیں ہوتی، جلدی ان میں کوئی اور بھی شریک ہو جاتا ہے۔ جیسے اس کی بیوی نازیہ اس کی شریک سفر بن گئی تھی، مگر سفر ابھی تک کسی خوشگوار موڑ کی تلاش میں تھا۔ نازیہ بھی خوبرو تھی اور احمد کو اسے پسند کرنے کی وجہ شاید یہی تھی۔ اس نے اپنی شیروانی ہنگر سے اتاری جو نیلے رنگ کے ہلکے شیڈ کی تھی۔ ہاں، یہ مناسب رہے گی، اس نے خود کلامی کی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے غسل خانے میں گھس کر غسل کرنے کے بعد شیو بنایا۔ آج پانی کچھ زیادہ ٹھنڈا تھا، شاید سردیوں کے موسم کی آمد کا اندیہ دے رہا تھا۔ آج اسے نہانے میں بڑا لطف آیا۔ اس کی کوئی وجہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے غسل خانے سے نکلتے ہی نازیہ کی کھنکدار آواز اس کے کانوں کے پردوں سے ٹکرائی۔ ادھر آؤ، فون آیا تمہارے باس کا۔ اوہ اچھا، احمد نے چونک کر کہا۔ اور وہ برتن کب آئیں گے جو سعدیہ کے گھر دیکھے تھے؟ تم تو بس یوں ہی وقت برباد کرتے ہو، تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک آسمان کو چھو چکا ہوتا، وہ ناک سکیڑ کر بولی۔ احمد کو اچانک جملے کی توقع نہ تھی۔ وہ یوں بھی جذباتی نوجوان تھا، اس لیے جلد مشتعل ہو گیا اور بولا، مہارانی جی، میرے پر نہیں کہ اڑ کر آسمان پر پہنچ جاؤں، 12,000 تو میری تنخواہ ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں پل لگائے بھی جا سکتے ہیں۔ نازیہ کا لہجہ اور بھی تیکھا ہو گیا۔ اس نے نازیہ کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر بولا، بی اڑنے کی کوشش میں کہیں زمین پر ہی نہ گر جاؤں، مگر میں نے کہہ دیا مجھے قدوس کی شادی میں جانا ہے اور یہ ردی کپڑے پہن کر نہیں جا سکتی۔ نازیہ کے تیور بگڑتے دیکھ کر احمد نرمی سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر بولا، اچھا مجھے فون سے سننے دو، تم نے مجھے بے وجہ الجھا دیا۔ احمد نے جلدی سے فون اٹھا لیا۔ احمد، اتنی دیر کیوں لگا دی فون اٹھانے میں؟ ایک بہت ضروری خبر دینی تھی تمہیں۔ وہ سر بس کیا کروں، کچھ گھریلو جھنجھٹوں میں پڑ گیا تھا، آپ فرمائیں۔ تمہاری پروموشن ہو گئی ہے، اب تم میرے اسسٹنٹ ہو، پہلے والا اسسٹنٹ چلا گیا ہے۔ سر مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کا کس زبان میں شکریہ ادا کروں، احمد رک کر بولا، مگر تنخواہ آہستہ آہستہ بڑھے گی تمہاری۔ اوکے سر۔ یہ کہہ کر اس نے فون رکھ کر نازیہ کو یہ خوشخبری سنائی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، نازیہ کے دونوں ہاتھ اوپر اٹھے۔ اچھا آپ جلدی سے چائے بنا دو، اس نے مجھے جلدی بلایا ہے۔ نازیہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلاتی چلی گئی۔ احمد جلدی سے آفس پہنچا جہاں اس کے باس شہریار صاحب بے چینی سے اس کے انتظار میں ٹہر رہے تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بیٹھو، مجھے تم سے کچھ خاص اور ذاتی قسم کی باتیں کرنی ہیں۔ جی ضرور۔ احمد تم جانتے ہو کہ سلور اسٹار کمپنی کا بزنس آج کل خسارے میں جا رہا ہے، مہنگائی اور خرچ بہت زیادہ ہے اور منافع کم ہو رہا ہے۔ میں نے پچھلے اسسٹنٹ کو اسی لیے ہٹا دیا کہ وہ اچھی طرح بزنس نہیں چلا رہا تھا۔ اب بزنس ڈیلنگ زیادہ تر تمہارے ہاتھ میں ہوگی، یعنی تم اسسٹنٹ مینیجر ہو، تمہاری تنخواہ کا دار و مدار کمپنی کو ہونے والے منافع پر ہوگا۔ اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ منافع زیادہ اور خرچ کس طرح کم کرتے ہو۔ اوکے، گڈ لک۔ یہ کہہ کر باس نے گرم جوشی سے احمد سے ہاتھ ملایا۔ اب احمد کے دن رات بدل چکے تھے۔ فوری طور پر اسے خرچ کم کرنے کا جو طریقہ سمجھ میں آیا
وہ یہی تھا کہ سستی چیزیں خریدی جائیں اور مال میں ملاوٹ کی جائے اور چیزوں کی قیمت بڑھا دی جائے۔ سلور اسٹار کمپنی کا نام بڑھا تھا، اس لیے اس کی اس حرکت سے اسے کوئی بڑا دھچکا نہیں لگے گا، کیونکہ دوسری کمپنیاں بھی اس قسم کے کام کر رہی تھی۔ مال میں ملاوٹ کر کے اس نے کافی منافع کما لیا اور بعض کو چکنی چپڑی باتوں سے بہلا لیا۔ اب اس کے حالات بدلنے لگے تھے۔ دن رات کے معاملات کروٹ لے رہے تھے۔ جب اسے ڈھیر سارا منافع ملا تو اگلے ہی دن وہ اپنی بیوی کے لیے ڈھیر سارے کپڑے، زیور اور بہترین کراکری بازار سے لے آیا۔ اس کی کمپنی کی مصنوعات کی قیمتیں بھی اب بڑھ گئی تھیں۔ نازیہ کی خوشی ددنی تھی۔ وہ بار بار اٹھ کر اسے شاباش دے رہی تھی، اٹھتے بیٹھتے شوہر پر نشاور ہوتی اور بار بار کہتی، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اتنے اچھے ہوگے اور میرا اتنا خیال رکھنے لگو گے۔ چلو یہ تو تمہیں اندازہ ہو گیا کہ میں تمہارے لیے کتنا اچھا ہو گیا ہوں۔ احمد نے مسکرا کر کہا تو نازیہ ہنس کر جھپ گئی۔ رات ہو گئی تو اس نے نازیہ سے کہا، اب تو کاروباری مصروفیات بہت بڑھ گئی ہیں، کل صبح مجھے جلد جگا دینا، نیند زوروں کی آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور کمرے کا بلب جلا کر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند کی دیوی نے اسے اپنی آغوش میں لے کر سلا دیا۔ بے خبر 7 بج گئے اور اس کے ساتھ ہی وہ گھڑی پر ایک ہاتھ مار کر اٹھا اور نازیہ سے بولا، نازیہ اب مجھ پر معمولی کپڑے اچھے نہیں لگ رہے ہیں، ذرا الماری سے میرا نیا سوٹ اور ٹائی نکالو۔ نازیہ اندر چلی گئی۔ احمد نے غسل کیا اور کپڑے تبدیل کیے۔ شیو بنانے کے بعد اپنے کمرے میں لگے قدامت آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک دل روز چیخ اس کے منہ سے نکل گئی۔ چیخ سن کر نازیہ دوڑتی ہوئی آئی۔ ارے کیا ہوا، کیا ہوا، یہ کون ہے؟ احمد کی آنکھوں میں سارے جہاں کی وحشت سمٹ آئی تھی۔ نازیہ نے جیسے ہی آئینے پر نظر ڈالی تو وہ بھی چیخ اٹھی۔ آئینے میں احمد کی جگہ ایک سیاہ رنگ کی شبیہ تھی۔ اس کا حلیہ احمد کے جیسا ہی تھا، مگر دانت ایسے نوکیلے جیسے کوئی وحشی درندہ، سیاہ رنگت کی جانور کی طرح، بڑے بڑے اور بکھرے بکھرے بال اور مکروا چہرہ۔ احمد نے کئی بار آئینے کی طرف دیکھا، پھر خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ یہ آئینہ دیکھو نازیہ، اسے کیا ہوا ہے؟ نازیہ نے اپنے خوبصورت سراپے کو آئینے کے روبرو کیا اور وہ دوبارہ چیخ پڑی۔ آئینے میں وہ نہیں تھی، بلکہ اس کی جگہ کوئی اور تھا، چہرہ اسی کی جیسا مگر نہایت مکروا، ہیبت ناک، آنکھیں بڑی بڑی، خون اگلتی آنکھیں۔ وہ چیخ کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا ہے، میں ایسے کیسے ہو گئی؟ وہ فوراً پلٹی اور گھر کے غسل خانے میں لگے آئینے میں اپنی صورت دیکھی تو وہی نارمل اور خوبصورت خدوخال احمد کی شبیہ بھی خوبرو تھی۔ اف میرے خدایا، کیا ہم نے کوئی بھیانک خواب تو نہیں دیکھا؟ نازیہ بولی۔ مگر ایک ہی خواب ہم دونوں ایک ساتھ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ضرور کوئی اسیبی چکر ہے۔ نازیہ بولی، ٹھہرو۔ یہ کہہ کر احمد کی بھرپور چیخ نے دیواروں کو لرزا دیا۔ وہ اپنا منہ پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اوہ، اس آئینے میں موجود شخص نے میری ہڈی توڑ دی، وہ بولا۔ درد کے آثار ہلکے پھلکے اور گہرے بادلوں کی طرح اس کے چہرے پر حیات ہے۔ نازیہ اپنے خوف پر کچھ قابو پا چکی تھی۔ اس نے ایک بڑی سی چھری اٹھائی اور آئینے پر کھینچ ماری تو آئینے کے اندر مکروا چہرے کی تصویر کے ہاتھ میں بھی چھری نظر آئی اور اس کے ساتھ ہی تڑاک کی آواز کے ساتھ لکیریں آئینے پر ابھرنے لگی جیسا کہ آئینہ چٹک گیا ہو۔ نازیہ نے آئینے پر 2-3 وار اور کیے۔ آئینے کی کرچیاں بکھر گئی۔ نازیہ پیچھے ہٹی اور بولی، ختم ہو گیا آئینے کا اسیب، اب آرام سے اپنا کام کرو۔ احمد نازیہ کی بات سن کر دوبارہ تیار ہونے لگا، مگر جب وہ واپس آیا تو اس کی ڈوبی ہوئی آواز نے ماحول کو لرزا کر رکھ دیا۔ نازیہ دیکھو آئینہ، کیونکہ آئینہ پھر اسی طرح صحیح سلامت موجود تھا اور ان دونوں میاں بیوی کی کریہ شکلیں بھی اسی طرح موجود تھیں۔ دونوں میاں بیوی آپس میں لپٹ گئے۔ اس مکان سے جلدی سے نکلو، نازیہ آئینے کے سامنے سے ہٹ کر بولی۔ مگر جائیں گے کہاں؟ ایسا کرو تم ساتھ والی روشنی کے گھر چلے جاؤ، میں کچھ کرتا ہوں۔ نازیہ روشنی کے گھر چلی گئی۔ روشنی نے اسے بٹھا کر معاملہ پوچھا تو نازیہ نے ڈری ڈری آواز میں اسے سارا معاملہ سنا دیا۔ ارے یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ مجھے تو صاف صاف کسی بدلو کا چکر لگتا ہے، ذرا مجھے بھی دکھاؤ۔ نازیہ پہلے تو بہت گھبرا گئی، مگر پھر روشنی کے اسرار پر اسے گھر لے آئی۔ روشنی نے بھی آئینہ دیکھا اور چیخ مار کر گر پڑی۔ پھر وہ دونوں واپس آ گئے تو روشنی بولی، صاف صاف کسی اسیب کا سایہ معلوم ہوتا ہے تمہارے گھر میں۔ بہن، ہمارے پیر سائی کہتے ہیں حلال کی روزی کھایا کرو، حرام کی وجہ سے بڑی نحوستیں ہوتی ہیں، یہ اسیب وغیرہ بھی اسی لیے حملہ کرتے ہیں۔ ویسے اب تو تمہارے میاں کی اچھی خاصی تنخواہ ہے، مکان بدل لو۔ روشنی بولی، ہاں میں نے بھی احمد سے یہی کہا، وہ ابھی گئے ہیں کسی سے بات کرنے اسی سلسلے میں۔ ویسے تمہارے شوہر کاروبار کیا کرتے ہیں؟ کوئی گڑبڑ تو نہیں کرتے؟ یہ تم کیا پوچھ رہی ہو؟ نازیہ چونکی۔ پیر سائی کے کہنے کے مطابق پوچھ رہی ہوں،
خیال آیا کہ کہیں کوئی سفری اثرات تو نہیں، بھلا تھوڑا بہت ہیر پھیر تو چلتا ہی رہتا ہے، صرف جائز آمدنی میں گزارا کہاں ہوتا ہے۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، پیر سائی کو بلا کر لاؤں گی، جب تک تم یہیں رہو۔ روشنی نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ احمد جب واپس آیا تو بولا، ابھی نئے مکان کا بندوبست کرنے میں وقت لگے گا، میرا ایک دوست کریم الدین میری مدد کرے گا، تب تک ہمیں یہیں رہنا ہوگا۔ ادھر روشنی نے اپنے پیر سائی سے رجوع کر لیا تھا۔ جب سب لوگ کھانے کی میز پر جمع تھے تو روشنی بولی، پیر سائی کہہ رہے ہیں حلال روزی کا انتظام کرو۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں وہ، ہم تو زکوٰۃ خیرات بھی نکالتے رہتے ہیں، سبھی اعتراف کرتے ہیں ہمارے کردار و شخصیت کا۔ ہو سکتا ہے تم لوگوں سے کوئی بھول چک ہو گئی ہو، کریم الدین نے کہا۔ صحن کے ایک طرف ماسی سلیمہ جھاڑو لگا رہی تھی، ہر طرف ڈھونڈ رہی تھی، مگر پھر روشنی کی طبیعت خراب کیوں دکھائی تھی؟ نازیہ نے نکتہ نکالا۔ ہاں یہ بات تو ہے، احمد بولا، بھائی آپ کے گھر پر سفری اثرات جو ہیں، اور سفری اثرات ہر ایک پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ روشنی بولی، نئے مکان کا بندوبست کب تک ہوگا؟ نازیہ نے احمد سے پوچھا۔ مکان مالک سے بات تو کر لی ہے، ابھی کچھ دن تو لگیں گے، ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اثرات خود بخود ختم ہو جائیں، کریم الدین نے سوچتے ہوئے کہا۔ تو ابھی کچھ دن انتظار کر لیں۔ روشنی، ابھی سوال یہ ہے کہ ہم اپنے مکان کا کریں گے کیا؟ ایسے مکان کو خریدے گا بھی کون؟ نازیہ نے تشویش سے کہا۔ ہاں پہلے یہ منحوس اثرات ختم ہونے چاہیے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، احمد بولا۔ آخر اسی طرح ایک ہفتہ اور گزر گیا، اب ہمیں دیکھنا تو چاہیے کہ مکان کا کیا حل ہے، کریم بولا، اور پھر سب لوگ اٹھ کر احمد کے مکان میں جمع ہوئے۔ ان کی ماسی حلیمہ بھی پیچھے پیچھے آ گئی، شاید اسے بھی تجسس ہو رہا تھا۔ کریم نے اللہ کا نام لے کر اسی آئینے میں اپنی شکل دیکھی، مگر اس کی شبیہ نہایت کریہ شکل میں موجود تھی، تو وہ بھی گھبرا کر پیچھے ہٹا۔ روشنی نے بھی دیکھا اور اس کا بھی وہی حال ہوا۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ کیسا حساب ہے، آپ لوگ تو حق حلال کی کھاتے ہیں، پھر آپ کا عکس ایسا کیوں نظر آیا؟ کیا آئینہ تمام امیر لوگوں کی شکل ایسے ہی دکھاتا ہے؟ روشنی نے کسی خیال کے تحت بولا۔ اچانک کریم بولا، سلیمہ ذرا ادھر آؤ۔ ہاں یہ تو بڑی مسکین اور اچھی لڑکی ہے، روشنی نے اپنی ماسی کی تعریف کرتے ہوئے کہا۔ سلیمہ اپنا دوپٹہ سر پر جماتے ہوئے ہاتھ میں جھاڑو لیے آگے بڑھی اور آ کر اس آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ دفعتاً اس کی بھی چیخ گونجی، کیونکہ اس کا بھی وہی حال ہوا، تو نازیہ نے نتیجہ نکالا کہ یہ معاملہ اتنا سیدھا نہیں۔ روشنی تم پیر سائی کو یہاں ہی بلا لو، کریم نے تجویز پیش کی۔ اچھا ہاں یہ ٹھیک ہے، روشنی بولی۔ پیر سائی ایک سادہ صوفی صف بزرگ تھے۔ انہوں نے مکان کا ہر طرح سے جائزہ لیا اور گھر کے کونے کونے میں جھانکا، پھر اس آئینے میں کھڑے ہو کر دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کی بھی بگڑی ہوئی شکل آئینے میں نمودار ہوئی، مگر ان کے کچھ پڑتے ہی تصویر دھندلانے لگی اور پھر آئینہ معمول پر آ گیا۔ سب لوگ پیر سائی کی طرف دیکھ رہے تھے اور ان کی آواز سننے کے منتظر تھے۔ آخر پیر سائی کے لب ہلے۔ یہ آئینہ دراصل انسانی نفس کی علامت ہے۔ انسان کا نفس بڑا مکروہ اور خبیث ہے، جو انسان میں موجود ہوتا ہے، برائی اور ہوس کو تقویت دیتا ہے، لیکن یہ مرتا کبھی نہیں۔ ہم میں سے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی برائی موجود ہوتی ہے، اگر ہم اس کا اعتقاد کریں تو نفس آہستہ آہستہ دبتا چلا جاتا ہے۔ آپ میں سے جس نے بھی آئینہ دیکھا وہ کسی نہ کسی برائی کا مرتکب ہوا، یا پھر اس نے اپنی نیکی پر غرور کیا۔ یہ بات میں اپنے علم کی روشنی میں بتا رہا ہوں۔ مگر ماسی نے کیا کیا تھا؟ روشنی نے پیر سائی سے سوال کیا۔ یہ تو آپ اسی سے پوچھیں، پیر سائی بولے، اور پھر سب ماسی سلیمہ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد بولی، یہ ٹھیک ہے کہ آپ لوگ ہر ماہ میری مدد کرتے رہتے ہیں، مگر مجھے لالچ آ گیا تھا، میں آپ سے چھپ کر الماری سے پیسے چھڑاتی رہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا کہ برائیوں کی ایک زنجیر بن جاتی ہے۔ نفس کی اصلاح ایک ہمیشہ جاری رہنے والا عمل ہے۔ علائشوں سے پاک صرف خدا اور اس کے فرشتے، انبیاء، اولیاء اور دیگر برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، لہذا انہی کے نام سے اسے قابو کیا جا سکتا ہے۔ پھر پیر سائی بولے، آپ سب نیکی کو اختیار کریں اور نیکی پر غرور نہ کریں اور ہمیشہ اپنی اصلاح میں رہیں، تو یہ آئینہ معمول پر آ جائے گا۔ یہ بس خدا کی ایک نشانی ہے جو اس طرح ظاہر ہوئی ہے۔ یہ کہہ کر پیر سائی نے آئینے پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور آئینے پر دھند سی چھانے لگی، پھر دھند ختم ہونے لگی اور آئینہ آہستہ آہستہ شفاف سے شفاف ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آئینے کا راز سامنے آ رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے احمد اور نازیہ نے برائی اور حرام سے توبہ کر لی اور دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے لگے، جس کی وجہ سے وہ آئینہ بھی بالکل ٹھیک ہو گیا اور اسیب کا چکر ختم ہو گیا۔ اس سبق آموز کہانی سے آپ لوگوں نے کیا سیکھا ہے، یہ کامنٹس میں آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے۔ کسی اور ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔